بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ہمارے چینل پر اور دوسرے مختلف چینلز پر یہودیوں کے متعلق ویڈیوز بہت موجود ہیں، جن میں یہودیوں کی تاریخ، بنی اسرائیل کی تاریخ، یہودیوں کی سازشیں وغیرہ۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے یہودیوں کی جلاوطنی کی، جب یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک سازش کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عرب سے بے دخل کر دیا۔ آئیے ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ہجرت کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے مدینہ اور اطراف کے یہودیوں سے صلح اور عہد کا معاہدہ فرما لیا، مگر یہودی اپنے عہد و پیما پر قائم نہ رہے، بلکہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اندرونی اور بیرونی سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ اسی دوران یہودیوں میں سے ایک قبیلہ بنو نذیر کے ذمہ دار افراد نے ایک روز یہ سازش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر یہ عرض کریں کہ ہم آپ سے ایک ضروری مشورہ کرنا چاہتے ہیں، اور جب وہ تشریف لائیں تو دیوار کے قریب ان کو بٹھایا جائے۔ جب گفتگو میں مصروف ہو جائیں تو چھت کے اوپر سے ایک بھاری پتھر ان پر گرا کر ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کی بستی میں تشریف لے گئے، مگر ابھی آپ دیوار کے قریب بیٹھے ہی تھے کہ اللہ پاک نے بذریعہ وحی یہودیوں کی سازش سے آپ کو مطلع کر دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی کے ساتھ فوراً واپس تشریف لے گئے۔ اس طرح یہودیوں کی سازش ناکام ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ وہ بنو نذیر کے یہودیوں کو یہ پیغام بھجوا دیں کہ چونکہ تم لوگوں نے غداری کر کے معاہدہ توڑ ڈالا، اس لیے تم لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ حجاز مقدس کی سرزمین سے باہر نکل جاؤ۔ منافقین نے یہ سنا تو جمع ہو کر بنو نذیر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو ہرگز تسلیم نہ کرو اور یہاں سے ہرگز جلاوطن نہ ہو، ہم تمہارے ساتھ شریک کار ہیں۔ جو بنو نذیر نے منافقین کی پشت پناہی دیکھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی تیاریاں شروع کر دیں اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ کا امیر بنا کر صحابہ کرام کی ایک فوج لے کر بنو نذیر کے قلعے پر حملہ آور ہو گئے۔ یہودی اس قلعے میں بند ہو گئے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اب مسلمان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور حکم دیا کہ درخت کاٹ ڈالو، کیونکہ ممکن تھا کہ درختوں کے جھنڈ میں چھپ کر یہودی اسلامی لشکر پر چھاپا مار دے۔ ان حالات کو دیکھ کر بنو نذیر کے یہودیوں پر ایسا رعب بیٹھ گیا اور اس قدر خوف طاری ہو گیا ان پر، وہ لرز اٹھے اور ان کو منافقین کی طرف سے مایوسی اور رسوائی کے سوا کچھ نہ آیا۔ آخرکار مایوس ہو کر یہودیوں نے درخواست کی کہ انہیں جلاوطن ہونے کا موقع دیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کو اجازت دی گئی۔ سامان جنگ کے علاوہ جس قدر سامان وہ اونٹوں پر لاد کر لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں۔ چنانچہ بنو نذیر کے یہودیوں نے 600 اونٹوں پر اپنا مال و سامان لاد کر ایک جلوس کی شکل میں گاتے بجاتے مدینہ سے نکلے۔ کچھ یہودی خیبر چلے گئے اور زیادہ تعداد ملک شام جا کر عضلات اور کریہا میں آباد ہو گئے، اور چلتے وقت یہودیوں نے اپنے مکانوں کو گرا کر تباہ کر دیا تاکہ مسلمان ان مکانوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے یہودیوں کے جلاوطنی کا ذکر قرآن مجید کی سورہ حشر میں کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا۔ ان کے پہلے حشر کے لیے تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے۔ تو اللہ کا حکم ان کے پاس آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا کہ اپنے گھر ویران کرتے ہیں اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں۔ یہودیوں کی قوم اپنی روایتی حسد و بغض اور تاریخی منافقت میں ہمیشہ سے مشہور ہے، خاص کر غداری اور بد عہدی تو ان کا قومی خاصہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ ان بدبختوں کا ظلم ضرب المثل ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے بہت انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ
ان بدبختوں کو یہ اعتراف تھا کہ ہم ان کو ناحق قتل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بد عہدیوں اور وعدہ شکنیوں کا ذکر قرآن پاک میں بار بار کیا ہے اور متنبہ فرمایا ہے کہ یہودیوں کے عہد وفا پر مسلمانوں کو ہرگز بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان بدبختوں کی مکاریوں اور دسیسہ کاریوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ بد عہدی اور بد شکنی کے یہ خبیث اور بدترین شرارتوں کے گھنونے پہلے رذائل زمانہ دراز سے آج تک بدستور یہودیوں میں موجود ہیں، جیسا کہ اس دور میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آج کل یہ لوگ اسرائیل کی غاصبانہ حکومت بنا کر فلسطینی عربوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور امریکہ کے یہودی کس طرح ان کی بد عہدیوں پر ان کی پیٹھ تھپک کر کیسے اترا رہے ہیں اور اسرائیلی حکومت کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ حالانکہ پوری دنیا اسرائیل پر امریکہ پر لعن طعن کر رہی ہے، مگر ان بے ایمان بے حیاؤں کو شرم و حیا اس طرح غارت ہو چکی ہے، ان ظالموں کو کوئی احساس ہی نہیں۔ فلسطینی عرب تو ظاہر ہے امریکہ جیسی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر ہم نا امید نہیں ہیں اور قرآنی وعدوں پر امید ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بدستور سابق ان لوگوں کو عذاب الہی ضرور ہلاک و برباد کر دے گا۔ محترم ناظرین، بنی اسرائیل کی تاریخ اور یہودیوں کی تاریخ کی سازشوں کے متعلق ہمارے چینل پر کافی ویڈیوز موجود ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو